الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله وببسم عرش كتاب الله الرحمن الرحيم وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا خاتم النبيين لا نبي بعدي أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله مولانا العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم تمام احباب پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر درود پاک پڑھ لیں اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد قابل صد احترام سامعین کرام بزرگوں دوستوں پردہ نشین ماں بہنوں، جیسا کہ آپ جانتے ہیں ربیع الاول کا مہینہ چل رہا ہے۔ 1447 ہجری میں ہم زندگی گزار رہے ہیں۔ ربیع الاول کے مہینہ کے اندر یاد رکھیے، جیسے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد ہے، اسی طرح اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی رحلت بھی ہے۔ آپ دنیا میں اس مہینے میں جیسے تشریف لائے، اسی مہینے کے اندر آپ اللہ سے ملاقات کے لیے جو ہے وہ دنیا سے رخصت بھی ہوئے۔ تو ہمیں خوشی بھی گزشتہ بھی میں نے ذکر کیا اس انداز سے منانی چاہیے کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی رحلت کو بھی نہ بھولیں۔ یہی دن 12 ربیع الاول کا دن جب مدینے میں آتا ہے تو یاد رکھیے کہ تمام تر صحابہ کی حالت یہ تھی جیسے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی رحلت کی خبر سنی، جو جہاں پہ صحابی کھڑا تھا وہیں کا وہیں کھڑا رہ گیا۔ ایک صحابی کھیتوں میں ہل چلا رہا تھا، جب اللہ کے نبی کی وفات کی خبر سنتا ہے تو فوراً آسمان کی طرف نظر کرتا ہے اور کہتا ہے یا اللہ یہ آنکھیں پہلے تیرے محبوب کا دیدار کرتی تھی،
آج تیرا نبی دنیا سے چلا گیا، دنیا سے رخصت ہو گیا، اب مجھے ان آنکھوں کی ضرورت نہیں ہے، یا اللہ تو ان آنکھوں کو واپس لے لے۔ فوراً یہ الفاظ صحابی رسول کے کہنے تھے۔ یاد رکھیے کہ اس صحابی رسول کی آنکھیں جو ہے وہ فوراً چلی گئی، نابینا ہو گئے، آنکھوں سے دیکھنے والا تھا، کہنے لگا اللہ کے نبی کی محبت میں یہ آنکھیں جو ترسیں گی میں برداشت نہیں کر سکوں گا، آج کے بعد اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ نہیں دیکھ سکوں گا، کیونکہ اللہ کے محبوب تو دنیا سے رخصت ہو گئے۔ یہ ہے میرے بھائی حقیقی محبت، وہ سواری جس پر آپ سوار ہوا کرتے تھے۔ جیسے پتہ چلا کہ اللہ کے نبی رخصت ہو چکے ہیں، فوراً وہ سواری دوڑی اور دوڑ کر کنویں میں چھلانگ لگا کے جو ہے وہ دنیا سے رخصت ہو گئے۔ اللہ کے نبی کا جانا برداشت نہیں کر سکے۔ حضرت عمر بن خطاب خلیفہ دوم رضی اللہ تعالی عنہ آپ جانتے ہیں، جیسے پتہ چلا کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم رخصت ہو چکے ہیں، فوراً میان سے تلوار نکالی، ہوا میں لہرائی، فرمایا جس صحابی نے بھی، جس مسلمان نے بھی کہا کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا گئے ہیں، عمر کی تلوار ہوگی اور اس کی گردن ہوگی۔ یہ کیا تھا؟ صدمہ برداشت نہیں کر سکے، دنیا میں یہ برداشت نہیں ہوا، صبر نہیں ہوا۔ حالانکہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم تو صبر کی تلقین کرنے والے ہیں، لیکن جب ساتھ زندگی گزر رہی ہو، ہر وقت چہرہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار سامنے ہو، پتہ ہے ہم گھر پہ جائیں گے، واپسی مسجد نبوی میں آئیں گے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار ہوگا، جہاد پہ جائیں گے، واپس آئیں گے، اللہ کے نبی کا دیدار کریں گے، سفر پہ جائیں گے، واپس آئیں گے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کا دیدار کریں گے۔ لیکن آج کے بعد یہ چہرہ دیکھنے کو ہمیں جو ہے وہ نہیں ملے گا۔ اس صدمے کو صحابہ جو ہے وہ برداشت نہ کر سکے۔ تو یاد رکھیے کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی جیسے دنیا میں آمد ہے، آمد کی خوشی تو ہم مناتے ہیں، لیکن ساتھ ساتھ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا جانا بھی اپنے دل و دماغ کے اندر رکھیں۔ اسی مہینے کی 12 تاریخ کو میں نے گزشتہ بھی تفصیلاً آپ کے سامنے ذکر کیا کہ آپ کی آمد کے بارے میں تو مختلف روایات ہیں کہ آپ کی ولادت باسعادت بعض روایات میں 9 ربیع الاول اور بعد میں 8 ربیع الاول، بعد میں 12 ربیع الاول ہے، لیکن جمہور علماء کہتے ہیں کہ 9 ربیع الاول کو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت ہوئی ہے۔ لیکن تمام تر علماء کے نزدیک بالاتفاق جس دن اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے جا رہے ہیں وہ 12 ربیع الاول بروز پیر کا جو ہے وہ دن تھا۔ یہ تو کسی کو نہیں بھولتا، کیونکہ صحابہ جو ہے وہ دنیا میں موجود ہیں، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم جس دن رخصت ہو رہے ہیں سب کو پتہ ہے۔ تو یاد رکھیے کہ آپ کی وفات مبارکہ یہ 12 ربیع الاول بروز پیر کی ہے، لیکن آپ کی پیدائش میں جو ہے وہ 3 روایات جو ہے وہ ہمیں ملتی ہیں۔ تو اس لیے میرے بھائی ربیع الاول میں چاہے آپ جشن منائیں، ولادت باسعادت ہوئی اس کی خوشی منائیں، خوشی بھی کس طریقے سے، میں نے گزشتہ بھی کہا کہ وہ شریعت کے دائرے میں ہونی چاہیے۔ آج نعوذ باللہ ہم بازاروں کے حالات دیکھتے ہیں، لوگوں کے حالات دیکھتے ہیں، نعوذ باللہ ایسی خوشی مناتے ہیں جو شریعت کے خلاف ہے، جیسی خوشی سے اللہ مسلمانوں سے ناراض ہوتا ہے، ایسی خوشی کے منانے کا میرے بھائی جو ہے وہ کوئی فائدہ نہیں کہ انسان نیکی کرنے کے بجائے اپنے نامہ اعمال میں گناہوں کا اندراج کرواتا رہے۔ جس خوشی سے اللہ ناراض ہو ایسی خوشی منانے کا جو ہے وہ فائدہ نہیں ہے۔ ہاں آپ شریعت کے دائرے میں رہ کے خوشی منائیں، اس دن اللہ کی زیادہ عبادت کریں، قرآن کی تلاوت کریں کہ اللہ کے نبی تشریف لائے تھے،
آپ آئے تھے، آپ دنیا سے رخصت ہوئے تھے، دونوں حالت میں فائدہ مند ہے۔ قرآن کی تلاوت کریں گے، تسبیحات کریں گے، نماز پڑھیں گے، نفل عبادت کریں گے، اللہ بھی خوش ہوگا کہ اس مسلمان کو حقیقت میں میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میرے پیارے پیغمبر کی دنیا میں آنے کی واقعتاً خوشی ہے۔ لیکن ساری ساری رات بازاروں میں پھرنا اور اسی طرح جو ہے وہ وقت ضائع کرنا، شریعت کے خلاف اعمال کرنا، نمازوں سے غافل ہو جانا، یہ میرے بھائی کوئی اللہ کے نبی کی آنے کی خوشی نہیں ہے، بلکہ یہ دین کے ساتھ ایک مذاق ہے جو نعوذ باللہ ہمارے لیے بھی تباہ کن ہے۔ اس لیے جتنا ہو سکے ایسے اعمال سے ہمیں جو ہے وہ بچنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ تو یاد رکھیے کہ 12 ربیع الاول کا دن پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی جامد کا دن ہے، آپ کے دنیا سے جانے کا دن ہے، آپ کی رحلت کا دن ہے، آپ کا دنیا سے پردہ فرما جانے کا وقت ہے۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم 11 ہجری کے اندر جو ہے وہ آپ نے حج کا ارادہ فرمایا، اور آپ جانتے ہیں خطبہ حجت الوداع بہت مشہور ہے، تاریخی خطبہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا۔ وہاں پہ خطبے کے اندر ہی اشارہ صحابہ کو مل چکا تھا جب آپ نے آیت مبارکہ تلاوت فرمائی، الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا۔ اور سورۃ النصر یہ بھی اسی وقت جو ہے وہ نازل ہوتی ہے۔ تو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ خطبہ وسیع ترین ارشاد فرمایا، صحابہ کو جو ہے وہ یہ اطلاع یہ سمجھو کہ مل چکی تھی کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا دنیا سے جانے کا وقت ہو چکا۔ آپ جو ہمیں خطبہ وسیع ترین ارشاد فرما رہے ہیں، اور اللہ نے جو فرمایا کہ آج تمہارے لیے تمہارا دین مکمل ہو گیا، وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، اور میں نے تمہارے لیے دین اسلام کو پسند کیا۔ صحابہ کو فرمایا اللہ کے نبی نے، میرے صحابہ دین میں نے تم تک پہنچا دیا یا کوئی چیز باقی ہے؟ صحابہ نے فرمایا یا رسول اللہ آپ نے صرف پہنچایا نہیں، کون سی ایسی تکلیف ہے جو اس دین کے پھیلانے میں آپ نے برداشت نہیں کی؟ آپ نے صرف دین پہنچایا نہیں بلکہ پہنچانے کا بھی حق ادا کر دیا۔ فرمایا میرے صحابہ اب یہ غائبین تک جو اس وقت دنیا میں موجود نہیں ہیں یا اس وقت جو ہے وہ یہاں پہ موجود نہیں ہے، قیامت تک آنے والے انسانوں تک یہ دین صحیح سالم پہنچانا تمہاری ذمہ داری ہے۔ صحابہ نے فرمایا یا رسول اللہ ہم اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کر دیں گے، اپنی عمر ساری خرچ کر دیں گے، اس دین کے پھیلانے میں کوئی کسر جو ہے وہ نہیں چھوڑیں گے۔ اور آپ جانتے ہیں کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا سے رخصت ہوتے ہیں، صحابہ پوری کائنات میں پھیل گئے۔ کس لیے؟ تجارت کے لیے نہیں۔ آج تو ہمارا کوئی نوجوان جاتا ہے نا جی میں بحرین جا رہا ہوں، سعودیہ جا رہا ہوں، دبئی جا رہا ہوں، امریکہ جا رہا ہوں، برطانیہ جا رہا ہوں، فلاں ملک جا رہا ہوں۔ کس لیے؟ کمائی کرنے کے لیے۔ یہ پاکستان کے حالات صحیح نہیں ہیں، اس لیے کمائی کرنے کے لیے جا رہا ہوں، تجارت کرنے کے لیے جا رہا ہوں۔ تو صحابہ میرے بھائی تجارت کرنے کے لیے نہیں گئے تھے، صحابہ صرف دین کی خاطر گئے تھے، دین کو دوسروں تک پہنچانے کی خاطر گئے تھے کہ ہمارے آخری سانس تک یہ دین ہر ایک کچے پکے مکان کے اندر جو ہے وہ پہنچ جائے۔ تو میں نے آیت مبارکہ آپ کے سامنے تلاوت کی، وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِ الرُّسُلُ، جو آپ کی رحلت کے بعد سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے خطبہ نبوی پر بیٹھ کر کھڑے ہو کر جو ہے وہ تمام صحابہ کے سامنے جو ہے وہ ارشاد فرمایا۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے ایک جنازہ پڑھایا، جنت البقیع میں تشریف لے گئے، دفن کے بعد آپ کے سر میں شدید تکلیف محسوس ہوئی، شدید درد محسوس ہوا۔ وہاں سے واپسی پر 29 صفر کا دن تھا، یاد رکھیے 29 صفر۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں تشریف لائے تو فرمایا عائشہ میرے سر میں بڑی درد ہے،
آج تک ایسی درد جو ہے وہ میرے سر میں نہیں ہوئی. شدید بخار لاحق ہوا، شدید سر میں درد، شدید بخار کی شدت. پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ لیٹ گئے. اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا پٹی کو پانی میں بھگو کر اللہ کے نبی کے جو ہے وہ سر مبارک پر جو ہے وہ لگانا شروع کر دیا. یہ 29 صفر سے 12 ربیع الاول، 29، 30 اور 12 دن ربیع الاول کے 14 دن اس کے بعد آپ دنیا میں رہے. 14 دن کے بعد اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے پردہ فرما گئے. یہ ایام گزرتے رہے. پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اس بیماری کی شدت کے باوجود فرمایا مسجد نبوی کے اندر صحابہ کو نماز پڑھاتے رہے، صحابہ کو نمازیں پڑھاتے رہے. جمعرات کی عشاء کی نماز سے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھانے سے جو ہے وہ مسجد نبوی میں نہ جا سکے. عشاء کی نماز کے لیے آپ کھڑے ہوئے. فضل بن عباس اپنے چچا کے بیٹے اور حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ کے سہارے سے کہ مجھے اٹھاؤ مسجد میں نماز کے لیے لے چلو. بیماری کی شدت بڑھ چکی تھی تو جیسے اٹھایا اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم فوراً دوبارہ گر گئے. دوسری مرتبہ اٹھایا آپ پھر گر گئے. تیسری مرتبہ اٹھایا پھر آپ گر گئے. تو عشاء کی نماز سے قبل جب آپ نہ جا سکے تو آپ نے فرمایا مرو ابا بکر فلیصلی بالناس، صحابہ ابو بکر کو کہو لوگوں کو نماز پڑھائے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فضل بن عباس کو فرمایا مسجد میں جا کے ابو بکر کو کہو لوگوں کو نماز پڑھائے. یہ بیماری کے ایام 29 صفر سے جب شروع ہوتے ہیں تو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا کی باری تھی. آپ یاد رکھیے آپ کی 11 بیویاں، 11 شادیاں دنیا کے اندر آپ نے کی ہیں. یہ صرف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تھی. امتی کے لیے آج جو ہے وہ 4 بیویوں کی اجازت ہے. تو حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں آپ موجود تھے تو آپ نے فرمایا صبح کس کی باری ہے. اسی طرح دوسری بیوی کے گھر میں گئے پھر فرمایا صبح کس کی باری ہے. حالانکہ اللہ کے نبی تو جانتے تھے کہ روزانہ ایک ایک دن ایک ایک بیوی کے گھر میں آرام کرتے ہیں. تو ازواج مطہرات سمجھ گئی کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش ہے کہ آپ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر میں بیماری کے ایام گزارنا چاہتے ہیں. تو تمام ازواج نے مل کر آپ کو جو ہے وہ اجازت دی. ہم اپنی طرف سے اجازت دیتی ہیں آپ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر میں جو ہے وہ آرام فرمائیں. تو آپ نے تمام ازواج کا شکریہ ادا کیا اور آپ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر میں آخری ایام میں جو ہے وہ رہے. تو عشاء کی نماز کے وقت میں نے کہا کہ آپ اٹھ نہ سکے. سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو فرمایا مرو ابا بکر فلیصلی بالناس. اس حکم پر دیکھیے آج دنیا میں بہت سے لوگ نعوذ باللہ صحابہ پر گستاخی کرتے ہیں اور کہتے ہیں جی امامت کا حق تو حضرت علی کا تھا، ابو بکر کو کیوں مل گیا؟ میرے بھائی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم فرمایا مرو ابا بکر. حضرت علی تو آپ کے پاس کھڑے تھے. کہہ دیتے حضرت علی کو کہ علی جاؤ مسجد میں صحابہ کو نماز پڑھاؤ. آپ کو اٹھا رہے تھے نا فضل بن عباس حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں اٹھا رہے تھے. تو آپ کہتے مجھ سے اٹھا نہیں جا رہا، بیماری کی شدت بڑھ چکی ہے، آپ جائیں مسجد نبوی میں صحابہ کو نماز پڑھائیں اور پھر یہ چھوڑیں. آپ نے فرمایا ابو بکر کو کہو لوگوں کو نماز پڑھائے. ابو بکر پیچھے کھڑے تھے مسجد نبوی میں. پہلی صف میں خلیفہ دوم سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود تھے. صحابہ نے حضرت عمر کو آگے کر دیا. فرمایا اللہ کے نبی نے نماز پڑھانے کا کہا ہے، آپ بیماری کی شدت کی وجہ سے نہیں آ سکتے، حضرت عمر کو آگے کر دیتے ہیں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کو مصلی نبوی پر کھڑا کیا. آپ نے کہا اللہ اکبر، تکبیر تحریمہ کہی.
اللہ کے نبی کے کانوں میں بیماری کی شدت کے باوجود جب حضرت عمر کی آواز آئی فوراً کہا عمر کو پیچھے کرو، ابو بکر کو آگے کرو، کیونکہ اللہ نے حکم فرمایا ہے کہ اللہ کے نبی کے بعد مصلی پر کھڑا ہوگا تو وہ ابو بکر ہوگا۔ اب دیکھیے تکبیر کے بعد حضرت عمر کو پیچھے ہٹایا گیا اور اس کے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو عشاء کی نماز بروز جمعرات مصلی نبوی پر کھڑا کیا گیا۔ آپ نے عشاء کی نماز پڑھائی، اس کے بعد صحابہ آپ کے جو ہے وہ حالت دیکھنے کے لیے جو ہے وہ تشریف لائے۔ اتنی بیماری کی شدت بڑھ چکی کہ آپ نماز پڑھانے کے لیے نہ اٹھ سکے۔ اب اس کے بعد جمعہ، ہفتہ، اتوار، یہ 15 نمازیں اور ایک جو ہے وہ پیر کی فجر کی نماز 16 نمازیں، جمعرات کی عشاء 17 نمازیں، یہ 17 نمازیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے مصلی نبوی پر صحابہ کو پڑھائی۔ آج کون بدبخت کہتا ہے کہ حضرت علی کا حق تھا ابو بکر کا نہیں تھا؟ کیا اللہ کے نبی کو نعوذ باللہ نہیں پتا تھا کہ میرے بعد صحابہ کو نماز کس نے پڑھانی ہے، میرے بعد خلافت کس نے سنبھالنی ہے، میرے بعد حق کس کا ہے؟ آج کے لوگوں کو زیادہ علم ہے، آج کے بدبختوں کو زیادہ علم ہے۔ تو اللہ کے نبی کی زندگی میں 17 نمازیں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مصلی نبوی پر جو ہے وہ صحابہ کو پڑھائی۔ یہ جمعرات کی عشاء سے لے کے پیر کی فجر تک۔ تو یاد رکھیے کہ آپ کے بعد سب سے زیادہ مقام کائنات میں وہ سیدنا خلیفہ اول بلا فصل سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا ہے، کسی اور صحابی کا جو ہے وہ نہیں ہے۔ اسی طرح ترتیب سے جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دنیا میں وفات ہوتی ہے، اس کے بعد خلیفہ دوم پھر مصلی نبوی پر کھڑے ہوتے ہیں۔ آپ کی جو ہے وہ امامت میں صحابہ نمازیں پڑھتے ہیں۔ اس کے بعد حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت میں امامت میں صحابہ نمازیں پڑھتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ حضرت علی ذو المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ بھی پیچھے پڑھ رہے ہیں، کوئی اعتراض نہیں کر رہے۔ حضرت حسن حسین کوئی اعتراض نہیں کر رہے۔ لیکن آج کا کوئی بدبخت کہے کہ نہیں جی حضرت علی کا حق تھا، صحابہ کو آگے کیوں کیا؟ تو میرے بھائی میں کہہ رہا تھا کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم یہ جمعرات کی عشاء کی نماز سے آپ مسجد نبوی میں نہ جا سکے۔ ہفتے کے دن ظہر یا عصر میں آپ کی کچھ طبیعت میں افاقہ ہوا تو آپ انہی حضرت علی ذو المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور فضل بن عباس کا سہارا لے کر مسجد نبوی میں آپ جو ہے وہ تشریف لے گئے۔ نماز ہو رہی ہے، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پڑھا رہے ہیں۔ غالباً ظہر یا عصر کی نماز روایات میں ذکر کیا جاتا ہے۔ تو آپ جیسے پتہ چلا کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم جیسے مسجد نبوی میں آ رہے ہیں تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مصلی سے پیچھے ہٹنے لگے۔ جیسے اللہ کے محبوب آگے گئے، آپ نے ہاتھ سے اشارہ کیا، ابو بکر کو آگے کیا۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ مصلی پر دوبارہ کھڑے ہوئے، جو پیچھے ہٹ رہے تھے دوبارہ نماز اسی طرح پڑھاتے رہے۔ بائیں طرف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹھ کر ابو بکر کی اقتداء میں جو ہے یہ ظہر یا عصر کی ہفتے کے دن نماز پڑھی۔ اس کے بعد پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ مسجد نبوی میں صحابہ کو خطبہ ارشاد فرمایا، جس میں فرمایا کہ میرے صحابہ اگر کسی کو میں نے کبھی کچھ کہا ہو تو اللہ کی رضا کے لیے مجھے معاف کر دے، کسی کا کوئی قرض دینا ہو وہ ابھی زندگی میں مطالبہ کر لے، قیامت کے روز میدان محشر میں یہ سوال نہ کھڑا کرے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم نے کوئی پیسے لینے ہیں، کوئی چیز لینی ہے، آخرت میں مجھ سے مطالبہ نہ کرے، اسی دنیا میں جو ہے وہ مجھ سے سوال کر لے تاکہ میں اس کا ادا کر سکوں۔ کہتے ہیں کہ ایک صحابی کھڑے ہوئے، یا رسول اللہ آپ نے میرے 3 درہم جو ہے وہ دینے ہیں۔
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے بتلاؤ، مجھے یاد نہیں ہے، کیسے دینے ہیں؟ اس صحابی نے فرمایا یا رسول اللہ ایک دفعہ آپ کے پاس سائل آیا تھا مانگنے کے لیے، تو آپ نے مجھ سے ادھارے لے کر جو ہے وہ اس سائل کو دیے تھے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا ہاں مجھے فوراً یاد آ گیا۔ فرمایا فضل بن عباس کھڑے ہو جاؤ، چچا کے بیٹے کو کھڑا کیا اور فرمایا کہ میرا یہ قرضہ جو ہے وہ آپ نے ادا کرنا۔ اس نے کہا یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ پر قربان، میری جان آپ پر قربان، میں آپ کا قرضہ جو ہے وہ ابھی ادا کرتا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں دیکھیے دنیا سے پردہ فرمانے کا وقت ہے، دنیا سے جانے کے آخری دن ہے، اور 3 روپے اللہ کے نبی کے پاس موجود نہیں۔ آج کا کوئی مسلمان کھڑا ہو کے کہے کہ میرے پاس ملکیت میں 3 روپے نہیں، وہ اتنا غریب دکھائیں، مزدور سے مزدور، غریب سے غریب طبقے کا بندہ بھی، آپ جانتے ہیں کہ اس کے پاس لاکھوں روپے گھر میں یا کہیں پہ موجود ہوتے ہیں، لاکھوں کی پراپرٹی موجود ہوتی ہے۔ یہ غریبوں کو میرے بھائی اللہ کے نبی پیغام دے کے جا رہے ہیں، دنیا میں جو بھی حالت ہو جائے، غربت سے تنگ آ کر یہ نہ کہنا ہمارے پاس کچھ نہیں ہے، ہر حال میں اللہ کی ذات کا شکر ادا کرنا۔ تمہارے نبی کے پاس دنیا سے جاتے ہوئے 3 روپے جو ہے وہ موجود نہیں۔ تو فضل بن عباس نے فرمایا یا رسول اللہ میں آپ کا قرضہ ذمہ لیتا ہوں، آپ پریشان نہ ہوں۔ اللہ کے نبی نے پھر جو ہے وہ دوبارہ کہا اور کسی صحابی کا میں نے کچھ دینا ہو تو دنیا میں مجھ سے مطالبہ کر سکتا ہے، آخرت میں جو ہے وہ سوال نہ کرے۔ یہ کہہ کر اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم یہاں سے جو ہے وہ پھر حجرہ شریف کے اندر جو ہے وہ داخل ہوئے، اور ہفتے کے بعد جو ہے وہ اتوار کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو روایات میں ملتا ہے فرمایا کہ 7 کنووں کا پانی منگوایا، اس سے آپ نے جو ہے وہ غسل فرمایا۔ غسل فرمانے کے بعد طبیعت میں کچھ افاقہ ہوا، اور غالباً اتوار کے دن عشاء کی نماز کے وقت میں اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے حجرے کا دروازہ کھولا اور صحابہ کو دیکھا۔ نماز کے اندر صحابہ مشغول تھے، جیسے دروازہ کھلا حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہم نماز میں مشغول تھے، فوراً نماز میں ہم اللہ کے نبی کی طرف متوجہ ہو گئے، ہمیں یاد ہی نہ رہا کہ ہم نماز میں مشغول ہیں، ہم نے سمجھا کہ اللہ کے نبی جو ہے وہ مسجد نبوی میں تشریف لا رہے ہیں، لیکن صحابہ کو جیسے اللہ کے نبی نے دیکھا کہ سارے میری طرف متوجہ ہیں، فوراً آپ نے دروازہ پھر بند کر دیا۔ یہ بیماری کے ایام، آخری ایام، اسی طرح صبح کو جو ہے وہ پیر تھی، تو یاد رکھیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک دفعہ ان بیماری کے ایام میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ تشریف لائے۔ فرمایا یا رسول اللہ لگتا ہے آپ کے جانے کے آخری لمحات ہیں۔ آپ نے فرمایا ہاں عبداللہ میرے آخری لمحات ہیں۔ فرمایا یا رسول اللہ جب آپ دنیا سے چلے جائیں گے آپ کو غسل، آپ کا کفن، آپ کا جنازہ جو ہے وہ کس طریقے سے پڑھایا جائے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرا غسل کفن میرے اہل البیت دیں گے۔ فرمایا یا رسول اللہ آپ کا جنازہ؟ تو فرمایا کہ سب سے پہلے مجھے حجرہ شریف میں رکھ دیا جائے، اس کے بعد فرمایا کہ میکائیل اور جبرائیل علیہ السلام تشریف لائیں گے، مجھ پر درود و سلام پڑھیں گے۔ اس کے بعد فرمایا کہ میرے اہل البیت کے مرد، اس کے بعد عورتیں، پھر بچے، پھر غلام، پھر مہاجرین کے مرد، پھر ان کی عورتیں، پھر بچے، پھر غلام، پھر اسی طرح مدینہ کے مرد، عورتیں، بچے، غلام، یہ ترتیب سے جو ہے وہ مجھ پر جو ہے وہ صلاۃ و سلام پڑھیں گے۔ فرمایا اللہ کے نبی کا جنازہ ایسے نہیں ہے جیسے ہمارے جنازے ہوتے ہیں کہ ایک امام کھڑا ہو اور پیچھے مقتدی ہوں۔ اللہ کے نبی کے پر درود و سلام پڑھنے کے لیے پہلے جبرائیل آئے، میکائیل آئے، پھر اسی طرح جو ترتیب اللہ کے نبی نے بتلائی اس طریقے سے آپ پر جو ہے وہ درود و سلام جو ہے وہ پڑھا گیا۔ اور اس کے بعد دیکھیے کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے جو ہے وہ پہلے ازواج مطہرات کو بلوایا اور بلا کر جو ہے ان کو الوداع کیا۔ اس کے بعد جو ہے حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کو بلوایا۔ حضرت فاطمہ جب بیٹی کو بلایا تو کان میں کہا کہ فاطمہ میرے جانے کا وقت ہو چکا ہے۔
حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا فوراً رونے لگی، آنکھوں سے آنسو بہانے لگی۔ اللہ کے نبی نے پھر کان میں کچھ کہا، فرمایا فاطمہ غم نہ کر، میرے جانے کے بعد سب سے پہلے جو مجھ سے ملے گی وہ تو میری بیٹی فاطمہ ہوگی۔ اس کے بعد حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسکرانے لگی۔ بعد میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا، فاطمہ اللہ کے نبی نے تمہارے کان میں کیا کہا تھا؟ پہلے کچھ کہا تو رونے لگی، پھر کہا ہنسنے لگی۔ تو حضرت فاطمہ نے فرمایا، پہلے میرے ابا جان نے فرمایا تھا میں دنیا سے جا رہا ہوں، پردہ فرما رہا ہوں، تو مجھ سے یہ صدمہ برداشت نہ ہوا، اس لیے میں رونے لگی۔ دوبارہ کہا فاطمہ غم نہ کر، رو نہ، سب سے پہلے مجھ سے تو ہی ملاقات کرے گی۔ فرمایا مجھے خوشی ہوئی، میں اپنے ابا جان سے جو ہے وہ فرمایا سب سے پہلے ملوں گی، اس لیے میں جو ہے وہ مسکرانے لگی۔ تو حضور علیہ السلام نے ازواج مطہرات کو رخصت کیا، اپنی بیٹی کو رخصت کیا۔ اس کے بعد حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ داماد کو بلوایا۔ کہتے ہیں کہ حضرت علی کے سر پر، کمر پر آپ ہاتھ پھیرتے رہے اور دعائیں دیتے رہے، دعاؤں سے نوازتے رہے۔ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی رخصت کیا۔ اس کے بعد حضرت حسن و حسین کو بلوایا، جنت کے جوانوں کے شہزادوں کو بلایا، اور فرمایا جب ان کو اپنے سینے سے لگایا نا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ رونے لگے، آپ کی آنکھوں سے بے ساختہ آنسو نکلے۔ ازواج مطہرات کو رخصت کیا، آپ کی آنکھوں سے آنسو نہیں آئے۔ بیٹی کو رخصت کیا، کوئی آنسو نہیں نکلے۔ داماد کو رخصت کیا، کوئی آنسو نہیں نکلے۔ جب نواسوں کو بلایا، ان سے ملنے لگے تو آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، کیونکہ دیکھ رہے تھے کہ ایک میرا نواسہ زہر میں تڑپے گا، دنیا سے جام شہادت نوش کرے گا، اور دوسرے کا سر قلم کر کے نعوذ باللہ جو ہے وہ نیزے پر جو ہے وہ لٹکایا جائے۔ یہ دنیا کے لوگ، بے وفا لوگ اتنا ظلم کریں گے، اس وجہ سے اللہ کے نبی فوراً رونے لگے اور دعاؤں سے نوازنے لگے۔ یاد رکھیے زندگی میں اللہ کے نبی اپنے نواسوں سے بڑا پیار کرتے تھے۔ ایک حدیث سے مبارکہ جو ہے وہ ذہن میں آئی، فرض نماز مسجد نبوی میں ایک مرتبہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا رہے ہیں، سجدے میں گئے، دونوں نواسے آئے، آپ کی کمر پر جو ہے وہ سوار ہو گئے۔ پیچھے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ غالباً یا عبداللہ بن عباس کا ذکر آتا ہے، یہ موجود تھے۔ دیکھا کہ کافی دیر ہوگی، اللہ کے نبی نے سجدے سے سر نہیں اٹھایا، کہیں آپ دنیا سے رخصت تو نہیں ہو گئے؟ فوراً ہاتھ آگے بڑھایا، دیکھا جب سر اٹھا کر دونوں نواسے آپ کی کمر پر سوار ہیں، ان کو نیچے اتارنے کے لیے اپنا ہاتھ آگے بڑھایا۔ اللہ کے نبی نے بغل کے اندر سے دیکھا کہ کوئی ہاتھ آگے آ رہا ہے میرے نواسوں کو کمر سے اتارنے کے لیے، فوراً سجدے میں اللہ کے نبی نے ہاتھ کے اشارے سے فرمایا رک جاؤ، میرے نواسوں کو نہ ہٹاؤ۔ فوراً صحابی کا ہاتھ پیچھے ہوا، جتنی دیر دونوں نواسے اللہ کے نبی کی کمر پر سوار رہے، اللہ کے نبی نے سبحان اللہ سجدہ لمبا کر دیا۔ یہ پیار تھا اپنے نواسوں سے۔ سلام پھیرنے کے بعد فرمایا میرے صحابہ، میرے بیٹوں کو جو ہے وہ تکلیف نہ دیا کرو، میرے بیٹوں کو کوئی تکلیف نہ آنے دیا کرو، میرے نواسوں کو تکلیف نہ دینا، کیونکہ زندگی میں اللہ کی طرف سے اطلاع مل چکی تھی، اللہ دکھا چکے تھے، ایک زہر میں تڑپتا ہوا نظر آ رہا تھا، دوسرا نواسا آپ کا سر نیزے پر لٹکا ہوا میدان کربلا میں نظر آ رہا تھا۔ اتنا پیار کرتے کہ گھر میں جب بھی آتے فوراً آپ جو ہے وہ زمین پر اپنے ہاتھ بھی اپنے پاؤں بھی ٹکا دیتے اور کہتے بیٹھو آجاؤ تمہاری سواری آ گئی۔ بچوں سے اتنا پیار کرتے تھے، نواسے کمر پر سوار ہوتے، پورے گھر کا اللہ کے نبی چکر لگاتے، اور جب اترتے تو کہتے کہ میرے بیٹو بتاؤ تمہاری سواری کیسی تھی، تمہاری سواری کیسی تھی، تمہارا اونٹ کیسا تھا۔ یہ میرے بھائی اللہ کے نبی کی شفقت، مہربانی، اللہ کے نبی کا چھوٹے بچوں سے پیار، اپنے نواسوں سے پیار، یہ بچوں سے پیار کرنا اللہ کے نبی ہمیں دنیا میں سکھلا کے گئے ہیں۔ اس لیے مسجد میں ہم دیکھتے ہیں بچے یہاں پہ بھی نماز پڑھنے کے لیے آتے ہیں،
خدا را اپنے بچوں سے بھی پیار کرا کرے اور جو دوسروں کے بچے ان کو بھی اپنا بچہ سمجھا کریں، شفقت کے ساتھ بچوں سے پیش آیا کرے۔ تو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آخری لمحات ہیں، نواسوں سے ملنے لگے تو آپ کی آنکھوں سے زاروں کی طرح آنسو جو ہے وہ شروع ہو گئے۔ اللہ کے نبی نے ان کو بھی رخصت کیا اور پھر فرمایا دروازے پر دستک ہوئی، اسرائیل علیہ السلام باہر کھڑے ہیں، جبریل امین علیہ السلام اندر تشریف لائے۔ یا رسول اللہ باہر اسرائیل موجود ہے، اللہ کے نبی سے اجازت طلب کرنا چاہتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا ہاں میں نے کوئی منع نہیں کیا، اجازت ہے، آ جائیں۔ اسرائیل تشریف لائے، جبرائیل امین علیہ السلام نے فرمایا یا رسول اللہ یہ اسرائیل فوراً آتے یاد رکھیے انہوں نے سلام کیا السلام علیکہ یا رسول اللہ۔ فرمایا یا رسول اللہ اللہ کی طرف سے ہمیں حکم ملا ہے کہ جب آپ کی خدمت میں آئیں سب سے پہلے آپ کو سلام کریں۔ آج تک آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک میں نے کسی کو دنیا میں نہ نبی کو سلام کیا نہ کسی اور انسان کو سلام کیا، یہ صرف آپ کا مقام ہے، اللہ نے مجھے کہہ کے بھیجا ہے اللہ کے نبی کے گھر میں داخل ہو پہلے سلام کرنا ہے۔ سلام کے بعد فرمایا جبریل امین علیہ السلام نے یا رسول اللہ اسرائیل اللہ کا حکم پورا کرنے کے لیے تشریف لائیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اچھا میں کہوں جان نکالو تو نکالو گے؟ اسرائیل نے فرمایا یا رسول اللہ اللہ کا حکم ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جبریل امین کی طرف دیکھنے لگے، فرمایا جبریل کیا کہتے ہو؟ جبریل نے فرمایا یا رسول اللہ اللہ آپ کی ملاقات کے شوق میں بیٹھے ہیں، آپ سے ملنا چاہتے ہیں۔ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا جبریل پہلے جاؤ اللہ کے پاس پوچھ کے آؤ میرے دنیا سے جانے کے بعد میری امت کے حال پر کیا بنے۔ میرے دوستو یہاں پہ دیکھو اللہ کے نبی نے نواسہ رسول حسن و حسین کا سوال نہیں کیا، بیٹی فاطمہ کا سوال نہیں کیا، حضرت علی کا سوال نہیں کیا، میرا اور آپ کا سوال کیا ہے۔ جو امت اس وقت اتنے گناہوں میں مبتلا ہے کہ گناہوں کی وجہ سے آج ہمارے اوپر سیلاب کے عذاب، زلزلوں کے عذاب، بارشوں کے عذاب، اس ملک کے اندر ایسے کون سے اعمال شروع ہو گئے جن اعمال کی وجہ سے ایسی آفتیں آج ہمارے اوپر آ رہی ہیں۔ میں پہلے بھی کہتا ہوں آج اس امت نے کوئی گناہ ایسا نہیں چھوڑا جو گناہ گزشتہ امتوں میں پائے جاتے تھے، ایک ایک امت میں ایک ایک گناہ، اس امت میں وہ تمام گناہ بلکہ ان سے بھی زیادہ گناہ جو ہے وہ پائے جا رہے ہیں۔ اور ہمارے نبی دنیا سے جاتے ہوئے میری اور آپ کی فکر کر رہے ہیں، اس گنہگار امت کی فکر کر رہے ہیں۔ آج وہ امت دیکھیے نہ کاروبار حلال طریقے سے، نہ اپنا کاروبار جو ہے جھوٹ سے کاروبار چل رہے ہیں، حلال طریقے سے کاروبار نہیں کر رہی، بڑوں پر جو ہے وہ کوئی، چھوٹوں پر کوئی شفقت نہیں، بڑوں کا کوئی ادب نہیں، والدین کی کوئی عزت نہیں۔ یہ سارے میرے بھائی گناہ ہمارے اندر پائے جا رہے ہیں۔ قتل عام ہو چکا، زنا عام ہو چکی، شراب عام ہو چکا، یہ تمام تر چیزیں، تمام تر گناہ آج دن بدن ہم دیکھ رہے ہیں، چھوٹی چھوٹی باتوں پر قتل ہو رہے ہیں۔ شراب کے حلال ہونے کے نعوذ باللہ سرٹیفکیٹ دیے جا رہے ہیں ملک پاکستان میں۔ یہ ساری آفتیں یاد رکھیے، سیلاب کا عذاب ہماری زندگی میں ہم نے آج تک نہیں دیکھا، زلزلوں کے عذاب، بارشوں کے عذاب ایسے میں نے تو اپنی زندگی میں نہیں دیکھا۔ یہاں پہ بزرگ بیٹھے ہیں، انہیں پتا ہوگا کہ ہمارے اوپر کب آئے تھے۔ یہ صرف گناہوں کی وجہ سے میرے بھائی ہو رہا ہے۔ اور ہمارے نبی دنیا سے جاتے ہوئے کیا کہہ رہے ہیں؟ میری امت کے حال پر کیا بنے گا۔ اس امت کی فکر کرتے ہوئے جا رہے ہیں۔ اس لیے خدایا ہر گناہ کی طرف قدم اٹھانے سے پہلے یہ سوچیں ہمارے نبی جب دنیا سے رخصت ہو رہے تھے میری اور آپ کی ہر گنہگار امت کی فکر کر رہے تھے۔ وہ نبی آنکھوں سے ہمارے لیے آنسو بہا رہا ہے، جو آخرت میں بھی ہر نبی آپ جانتے نفسی نفسی کے عالم میں ہوگا،
ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام جیسے پیغمبر بھی کہیں گے نفسی نفسی، واحد ہستی ہمارے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہوں گے جو آخرت میں نفسی نفسی نہیں پکاریں گے، آخرت میں بھی پکاریں گے تو امتی امتی امتی، میری امت میری امت میری امت۔ تو جبریل واپس آئے، یا رسول اللہ، اللہ کہتے ہیں آپ کی امت کو تنہا نہیں چھوڑیں گے۔ اب اللہ کے نبی نے فرمایا مجھے کوئی غم نہیں ہے، کوئی فکر نہیں ہے۔ اسرائیل کو فرمایا کہ اسرائیل، اللہ کا جو حکم ملا اس کو پورا کیجیے، اللہ کا جو حکم ملا اس کو پورا کیجیے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں میں وہیں پہ موجود تھی، اللہ کے نبی نے آخری لمحات میں حضرت ابوبکر کے بیٹے ہیں وہ گھر میں تشریف لائے تو اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، ان کے ہاتھ میں مسواک تھا، اللہ کے نبی ان کی طرف دیکھنے لگے تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ شاید اللہ کے نبی مسواک کرنا چاہتے ہیں۔ ان سے مسواک لیا، آپ نے اپنے دانتوں سے چبایا، چبانے کے بعد اللہ کے نبی کو دیا، آپ نے اپنے لعاب دہن، تو حضرت عائشہ نے فرمایا یہ مجھے سب سے بڑا اعزاز حاصل ہے، آخری لمحات میں جب اللہ کے نبی جا رہے تھے میرا لعاب اللہ کے نبی کے لعاب کے ساتھ مس ہوا، کیونکہ اپنے دانتوں سے چبایا اور اللہ کے نبی کو دیا، اللہ کے نبی نے مسواک فرمایا۔ اس کے بعد آپ نے جو ہے کہتے ہیں کہ میرے سینے اور جو ہے وہ سر کے درمیان والے حصے میں اللہ کے نبی نے سر مبارک رکھا اور فرمایا اللہم بالرفیق الاعلی، اور آخری لمحات میں وفات سے پہلے فرمایا میری امت کو دو پیغام دینا، الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، میری امت کبھی نماز زندگی میں نہ چھوڑنا، اپنے غلاموں کا نوکروں کا خیال کرنا۔ آج سب سے زیادہ کوتاہی ان دونوں کاموں میں ہو رہی، نماز میں غفلت اور اپنے نوکروں کے ساتھ غلاموں کے ساتھ بدسلوکی۔ نعوذ باللہ ایسے ایسے لوگ بھی ہیں جو 5 وقت کے نمازی ہیں لیکن ملازموں کے ساتھ ایسا سلوک کرتے نظر آتے ہیں کہ نعوذ باللہ گالی کے علاوہ کوئی بات ہی نہیں ہے۔ میرے بھائی اللہ کے نبی نے ہمیں اخلاق سکھائے ہیں، اخلاق ایک ایسی چیز ہے فرمایا کہ جو جنت میں جانے کا ذریعہ بن سکتا ہے، اس لیے اپنے اخلاق کو اچھا بنائیں، اپنے غلاموں ماتحتوں کا خیال کریں، کبھی زبان سے ایسے الفاظ نہ کریں کہ ان کے دل کو تکلیف ہو، دل کو ٹھیس پہنچے، کہیں یہ نہ ہو کہ ہمارا ملازم کے دل کو ٹھیس پہنچے ادھر ہمارا اللہ جو ہے وہ ہم سے ناراض ہو جائے، پھر میرے بھائی ہماری نمازوں کا، زکوٰۃ کا، حج کا، ہماری تمام تر عبادات کا جو ہے وہ کوئی فائدہ نہ ہو۔ تو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے آخر میں یہ 2 پیغام دیے، 2 نصیحتیں فرمائی، الصلاۃ وما ملکت ایمانکم اور اللہم بالرفیق الاعلی۔ اس کے بعد یہ لمبا تفصیلی واقعہ، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے پردہ فرما گئے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا کہ آپ کی چیخ نکلی، ازواج مطہرات سن کے ساری آئی تو دیکھا کہ اللہ کے نبی دنیا سے رخصت ہو چکے۔ حضرت عمر کو پتہ چلا، تلوار نکالی جو شروع میں آپ کے سامنے ذکر کیا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان حالات میں آئے، منبر پر کھڑے ہوئے، فرمایا وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل افئن مات او قتل انقلبتم على اعقابکم ومن ينقلب على عقبیہ فلن یضر اللہ شیئا وسیجزی اللہ الشاکرین۔ فرمایا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول سے، قد خلت من قبلہ الرسل، اس سے پہلے جتنے بھی انبیاء آئے دنیا میں اپنا وقت پورا کر کے چلے گئے۔ فرمایا جو آج تک محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کرتا تھا وہ یاد رکھ لے، اس بات کو غور سے سن لے، اللہ کے نبی دنیا سے چلے گئے، وفات پا گئے، اور جو اللہ کی عبادت کرتا تھا اللہ اس وقت بھی موجود ہیں، حی قیوم ہیں، وہ اللہ کی عبادت اسی طرح جو ہے وہ جاری رکھے۔ تو حضرت عمر کہتے ہیں کہ ایسے زمین پر گرے جیسے ٹانگوں سے جو ہے وہ جان نکل گئی ہو، پھر پتہ چلا کہ واقعتاً اللہ کے نبی دنیا سے پردہ فرما چکے۔ آخری لمحات میں امت کو سنبھالا تو ابو بکر صدیق نے سنبھالا۔ اس کے بعد جو آپ کے سامنے جو ہے وہ ذکر کیا، آپ کا جنازہ ایسے نہیں پڑھا گیا جیسے ہم پڑھتے ہیں، ترتیب سے اسی طرح صلاۃ و سلام، پہلے فرشتے، پھر اہل البیت، پھر اسی طرح مہاجرین، پھر مدینہ کے لوگ،
اور اس کے بعد جو ہے وہ فرمایا کہ آپ کی قبر کیسے تیار کی جائے۔ قبر فرمایا جو سب سے پہلے آئے گا، حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ لحد قبر تیار کرتے تھے، یہ سب سے پہلے تشریف لائے تو آپ کی لحد قبر حجرہ شریف میں جو ہے وہ تیار کی گئی۔ دفنانے کا وقت آیا کہ کہاں پہ دفنایا جائے، تو اس وقت حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے اللہ کے نبی سے سنا تھا کہ نبی کی جس جگہ پہ وفات ہوتی ہے وہیں پہ نبی کی قبر بنائی جاتی ہے۔ آپ چونکہ حجرہ عائشہ میں تھے، مسجد نبوی کے ساتھ متصل، وہیں پہ آپ کی قبر تیار کی گئی، لحد قبر، اور اس کے بعد آپ کو قبر میں جو ہے وہ رکھا گیا، اور آخر میں مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالی عنہ وہ قبر کے اوپر کھڑے تھے۔ لحد قبر تیار کرنے کے بعد انہوں نے اپنے ہاتھ سے ایسے جو ہے وہ صحابہ کو پتہ نہ چلے انگوٹھی اتاری اور اسی طرح جو ہے وہ اندر گرا دی، اور حضرت علی کو فرمایا علی میری انگوٹھی قبر میں گر گئی ہے، نکال لو۔ تمام صحابہ نے دیکھا کہ انگوٹھی موجود ہے، فرمایا نکال لو۔ حضرت مغیرہ اندر گئے اور لپٹ کر آپ سے جو ہے وہ رونا شروع ہو گئے، اتنا روئے کہ صحابہ بھی باہر کھڑے ہوئے سارے داروں کی طرح رونے لگے۔ اور حضرت علی جس وقت غسل دے رہے تھے فرمایا یا رسول اللہ آپ نے ہمیں صبر کا حکم دیا ہے، ورنہ اس وقت ہم اتنا روتے، آج تک اتنا جو ہے وہ کوئی نہیں رویا۔ آج جتنا صدمہ ہمیں پہنچا ہے، جتنا افسوس ہمیں ہوا ہے، جتنا نقصان ہمیں ہوا ہے، قیامت تک شاید کسی کو اتنا نقصان جو ہے وہ نہ اٹھانا، لیکن آپ نے صبر کا حکم دیا ہے، ہم صبر کریں گے۔ اور اسی طرح آپ کو کپڑوں سمیت غسل دے رہے تھے، اور اسی طرح جو ہے وہ جملے زبان سے ارشاد فرما رہے تھے، پانی گرا رہے تھے، تو اسی طرح جو ہے وہ آپ کو قبر کے اندر رکھا گیا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب واپس آ رہے تھے تو حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیوار کے ساتھ کھڑی تھی، کہنے لگی انس تم نے کن ہاتھوں سے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو، میرے ابا جان کو قبر میں رکھ دیا؟ تمہارا اتنا بڑا جگرہ، اتنا بڑا حوصلہ تمہارے اندر کیسے آ گیا کہ تم نے اللہ کے نبی کو قبر کے اندر رکھ دیا؟ تو میرے بھائی آج ہمارا عقیدہ ہے کہ ہر نبی قبر میں زندہ ہے، ہر نبی قبر میں زندہ ہے۔ حدیث سے مبارکہ ہے کہ جو مسلمان اللہ کے نبی پر درود و سلام پڑھتا ہے دور سے فرشتے اللہ کے نبی تک پہنچاتے ہیں، اور جب روضہ رسول پہ مسلمان حاضر ہوتا ہے اللہ زندگی میں بار بار ہمیں حج اور عمرہ کی سعادت کی توفیق عطا فرمائے۔ اونچی آواز سے آمین تو کہہ دو یار، اپنے لیے نہیں میرے لیے کہہ دو اگر آپ نہیں جانا چاہتے۔ جب بھی جائیں تو یاد رکھیے اللہ کے نبی نے فرمایا جب کوئی امتی میرے روضے پر آ کر صلاۃ و سلام پڑھتا ہے تو فرمایا میں خود سنتا ہوں، اس کا جواب دیتا ہوں۔ اور یہ صلاۃ و سلام جو ہم یہاں پہ ہمارے سنی بھائی الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ، یہ اسی طرح عقیدے کا فرق ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی ہر جگہ پہ حاضر ناظر ہیں، اور ہمارا عقیدہ اہل سنت والجماعت حنفی دیوبندیوں کا عقیدہ اللہ کے نبی ہر جگہ پہ حاضر ناظر نہیں ہے۔ اللہ کے نبی اپنی قبر مبارک میں زندہ ہیں، اس لیے یہ حدیث مبارکہ ہمارے سامنے جو دور سے درود پڑھتے ہیں فرشتے اللہ کے نبی تک پہنچاتے ہیں، جو وہاں پہ جا کے پڑھتے ہیں جب سلام کرنے کے لیے روضہ رسول سے گزرتے ہیں اس وقت ہمیں اجازت ہے الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ، کیونکہ اللہ کے نبی براہ راست ہمارا درود و سلام سن رہے ہیں، یہاں سے فرشتے پہنچا رہے ہیں۔ تو اسی لیے ہمارے سنی بھائی نعرہ لگاتے ہیں نعرہ حیدری یا علی، کہ حضرت علی بھی نعوذ باللہ موجود ہیں، اللہ کے نبی بھی موجود ہیں۔ تو یا کا مطلب ہوتا ہے جیسے کوئی کھڑا ہو، حاجی صاحب کھڑے ہیں، اے حاجی، اے علی، اے فلاں جو سامنے موجود ہے اس کو پکارتے ہیں۔ تو عربی زبان میں یا کا مطلب اے، جس کو مخاطب کر رہے ہیں، تو مخاطب اسی کو کیا جاتا ہے جو سامنے ہو۔ تو اللہ کے نبی ہمارا عقیدہ یہ فرق ہے، بعض پوچھتے ہیں کہ صلاۃ پڑھنا جائز ہے یا ناجائز ہے، تو اگر آپ کا عقیدہ ہے کہ اللہ کے نبی یہاں پہ موجود ہیں تو پھر آپ پڑھ سکتے ہیں، اور اگر آپ کا عقیدہ کہ اللہ کے نبی یہاں پہ موجود نہیں ہیں، اپنی قبر مبارک میں زندہ ہیں، تو پھر یہاں پہ میرے بھائی پڑھنا جو ہے وہ جائز نہیں ہے۔ آپ ویسے درود و سلام پڑھیں،
سب سے افضل درود درود ابراہیمی ہے۔ تو یہ صرف عقیدے کا فرق ہے۔ اگر آپ کا بھی عقیدہ ہے، میں ان پر نہ کوئی بہتان لگا رہا ہوں نہ کیچڑ اٹھا لوں، یہ آپ کو مسئلہ بتا رہا ہوں، جائز ناجائز کا مسئلہ آپ کو میں نے سمجھا دیا۔ تو اس طریقے سے اللہ کے نبی ہمارا درود و سلام خود سنتے ہیں وہاں پہ، یہاں پہ اگر پڑھیں گے تو فرشتے ان تک جو ہے وہ پہنچاتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہمیں اپنے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی شریعت پر اس زندگی میں عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ اپنے نبی کی سنتوں سے اپنی زندگی کو مزین کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج غیروں کا طریقہ تو ہم قبول کرتے ہیں، لیکن اللہ کے نبی کے طریقے کو جو ہے وہ مسلمان بھی قبول نہیں کر رہا۔ اللہ ہمیں جو ہے وہ اس بات کی ہدایت عطا فرمائے کہ اپنے نبی کی سنتوں پر زندگی میں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔